الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا وملكنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز باوقار و معزز علماء ملت اسلامیہ، دیگر محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں سیاحدہ مقام جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے پاس
ایک عظمت والا رسول تمہیں میں سے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں، آپ میں اور ساری دنیا کے انسانوں میں ایک بہت ہی عظمت والے رسول کو عظمت والے خاندان میں، عظمت والے شہر میں مبعوث فرمایا۔ ساری دنیا میں عرب افضل ہے، عربوں میں قبیلہ قریش افضل، قبیلہ قریش میں بنو ہاشم افضل، اور بنو ہاشم میں ہمارے آقا جلوہ فرما ہوئے خاندان۔ پوری دنیا عرب کے علاوہ عجم کہلاتی ہے، اور جہاں مکہ اور مدینہ ہے وہ ملک عرب ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں میں افضل ترین عربی کہلاتے ہیں، عربی، اور عربیوں میں قبیلہ ہے قبیلہ قریش، وہ افضل۔ پھر قبیلہ قریش کے کئی خاندان بنے، قبیلہ در قبیلہ ہوئے۔ قریش کے قبائل میں ایک قبیلہ اور خاندان ہوا بنو ہاشم، یہ ان میں افضل ہے، اور اسی خاندان میں ہمارے آقا پیدا ہوئے۔ یہ بنو ہاشم جو خاندان ہے، بنو ہاشم کے جو سربراہ تھے، سردار تھے، ان کا نام تھا ہاشم۔ تو ان کی جو ان کے جیسا حسین و جمیل کوئی انسان نہیں تھا، بڑے خوبصورت، اعلی اخلاق، اعلی کردار، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبیوں سے نوازا تھا، اور ان کا پیشہ تجارت کرنا تھا، تاجر تھے، بیپاری تھے، نوجوان تھے، بڑے حسین، بڑے خوبصورت۔ یہ ایک مرتبہ مکہ سے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر انہوں نے کیا۔ تو ملک شام جب جا رہے تھے تو راستے میں شہر مدینہ آتا ہے، تو یہ مدینہ میں کچھ دن کے لیے انہوں نے قیام کیا، رکے۔ تو مدینہ میں قبیلہ بنو نجار ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو نجار کے جو سردار تھے ان کے یہاں یہ مہمان بنے، بالکل جوان تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے سردار آئے ہیں، تو مدینہ کے قبیلہ بنو نجار کے سردار نے ان کا استقبال کیا اور اپنے مکان میں ٹھہرایا۔ جب اپنے میزبان کے یہاں انہوں نے قیام کیا تو اسی گھر میں ایک بڑی حسین، جمیل، خوبصورت لڑکی ان کو نظر آئی۔ تو مکہ کے سردار نے مدینہ کے سردار سے پوچھا کہ میرے میزبان،
یہ لڑکی کس کی ہے؟ تو سردار نے کہا کہ یہ بچی میری لڑکی ہے۔ کہا شادی شدہ ہے؟ تو کہا نہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اس لڑکی کا نام تھا سلمہ۔ کیا نام تھا؟ توجہ سے سنیے گا، اس بچی کا نام سلمہ تھا۔ تو مکہ کے جو سردار تھے ہاشم، انہوں نے کہا کہ اے سردار مدینہ، اگر آپ چاہیں تو کیا اس لڑکی کا رشتہ میرے ساتھ طے کریں گے آپ؟ میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مدینہ کے سردار نے سوچا کہ اتنا عالی شان خاندان، ظاہر بات ہے یہ جو ہاشم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، ان کی اولاد میں سے تھے یہ۔ اب مدینہ کے سردار نے دل میں خوشی کا اظہار کیا کہ بھائی مکہ کا ایک تو سردار ہے اور معمولی خاندان نہیں ہے، نبیوں کا خاندان ہے، یہ پیغمبروں کا خاندان ہے۔ اگر میری بیٹی کو اس سردار کا رشتہ ملتا ہے تو اس سے بہتر رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ تو کہا اگر منظور ہے تو پھر میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مکہ کے سردار حضرت ہاشم کے ساتھ کر دیا، نکاح ہو گیا۔ کہا ابھی تو میں ملک شام جا رہا ہوں، ملک شام سے جب میں واپس آؤں گا اپنے گھر جاتے جاتے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے مکہ چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا جیسی آپ کی مرضی۔ یہ گئے ملک شام، تجارت کی، کاروبار کیا، واپس آئے مدینہ منورہ میں، اپنے سسرال میں آئے اور اپنی شریک حیات کو ساتھ لے کر چلے گئے مکہ۔ مکہ میں رہنے لگے میاں بیوی۔ ایک عرصہ بیتا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ وہ خاتون امید سے ہوئی، حاملہ ہو گئی۔ جب حاملہ ہوئی تو مکہ کے سردار جناب ہاشم نے پھر تجارتی کارواں ایک بنایا کہ ملک شام تجارت کے لیے پھر جانا ہے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلے چلنا، راستے میں مدینہ پڑے گا، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، لہٰذا میں تم کو اپنے میکے میں چھوڑوں گا، بچے کی ولادت ہو جائے گی، میں تجارت کر کے آؤں گا اور پھر تمہیں اور بچے کو ساتھ لے کر واپس مکہ آ جائیں گے۔ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے لیا، مدینہ گئے، سسرال میں بیوی کو چھوڑا، کچھ دن قیام کیا اور آگے ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ ملک شام پہنچے، اتفاق سے حضرت ہاشم کی طبیعت ملک شام میں خراب ہو گئی۔ اب وہ زمانہ تو کیسا زمانہ تھا، اونٹوں خچروں اور گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا تھا اور عرب سے نکل کر ملک شام جانا تھا۔ تقریباً اونٹوں کا جو سفر تھا وہ 2 مہینے کا سفر تھا، وہ بھی خالی اونٹ ہو تو، ان کے پاس تو تجارتی اونٹ تھے، اونٹوں پر سامان لدا ہوا۔ اب ظاہر بات ہے خالی اونٹ پر ایک آدمی بیٹھے تو رفتار الگ ہوگی، اس پر وزن لاد دیا جائے تو رفتار بدل جائے گی۔ اب اتنا لمبا سفر، اور اس سفر میں ملک شام میں جناب ہاشم بیمار پڑے اور بیماری اتنی کھنچ گئی، طویل ہو گئی اور بیماری اور مرض بڑھتا ہی چلا گیا۔ نوبت وہیں جا رسید کہ حضرت ہاشم کا اسی بیماری میں ملک شام میں انتقال ہو گیا۔ بیوی سسرال میں ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور ادھر باپ ملک شام میں انتقال کر گئے، موت ہو گئی، انہیں وہیں دفنایا گیا۔ ادھر ان کی بیوی کے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا حسین، بڑا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ ان کو بھی بیٹا حضرت سلمہ کو بیٹا ہوا۔ جب بیٹا ہوا تو اطلاع تو مل گئی تھی شوہر کا انتقال ہو گیا، بچہ بڑا ہوا، دھیرے دھیرے بڑھنے لگا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا شیبہ۔ کیا نام رکھا گیا؟ شیبہ۔ عربی زبان میں شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو، بوڑھا آدمی
اسے عربی میں شیبہ کہا جاتا ہے. اس بچے کا نام شیبہ کیوں رکھا گیا؟ تو مورخین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا نا تو قدرتی طور پر اس بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے. اب ظاہر بات ہے پرانے وقتوں میں سفید بال اس وقت ہوتے تھے جب آدمی بوڑھا ہوتا تھا، ہے نا بھائی. اب تو بچوں کے بھی سفید ہو رہے ہیں، جوانوں کے بھی سفید ہو رہے ہیں. یہ شیمپو اور صابن کا کمال ہے. الگ الگ شیمپو لگاتے رہو تو وہ سفید ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا بوڑھا کون ہے اور جوان کون ہے. ایسا بھی ہو رہا ہے، مگر اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو بچے کے سر میں قدرتی طور پر پیدائشی بال سفید تھے. تو لوگوں نے دیکھا یار اتنے چھوٹے بچے کے بال سفید، تو اس کا نام ہی رکھ دیا شیبہ، بوڑھا بچہ. وہ بچہ دھیرے 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 بڑا ہونے لگا. جب شوہر کا انتقالی ہو گیا تو نانا نے کہا کہ اب سسرال میں جا کے کرو گے کیا، آپ کے شوہر ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہیں رہو. بچہ بڑا ہوا، بچے کی وجہ سے ماں نے دوسرا نکاح بھی نہیں کیا، شادی نہیں کی. بچہ تقریباً ہو گیا 7-8 سال کا. 8 سال کا بچہ ہوا تو مکہ سے ایک آدمی کسی کام سے مدینہ آیا ہوا تھا. تو مدینہ شہر میں ایک بڑے سے میدان میں کچھ بچے نشانہ بازی کا مقابلہ کر رہے تھے. تیر اور کمان ان کے ہاتھوں میں تھے. ایک جگہ پر پتلا سا چھوٹا سا کالا نشان لگا ہوا تھا اور بچے آتے تھے، بڑے لوگ مقابلہ کرا رہے تھے کہ بالکل اتنے فاصلے سے اس پر تیر چلانا ہے، نشانے پر تیر لگانا ہے. ہر بچہ آتا اپنی کمان پہ تیر رکھتا، نشانہ تاکتا، مگر تیر جب چھوٹتا تو وہ نشان کے کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا، کبھی اوپر جاتا کبھی نیچے جاتا. ہر بچہ آتا مگر نشانے پر تیر نہیں لگ رہا تھا. یہ 7-8 سال کا شیبہ بچہ آیا، اس نے اپنی کمان پر تیر رکھا اور نشانہ تاک کر جو تیر چھوڑا تو برابر نشانے پر جا کے لگ گیا. جب نشانے پر لگا تو ایک شور برپا ہو گیا، واہ واہ، بچہ جیت گیا، بچہ جیت گیا. اور یہ بچہ بھی فخریہ طور پر اپنی کمان کو ایسے ہوا میں لہرا کر کہتا ہے، لوگو میں بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں، میں مکہ کے سردار کا بیٹا ہوں. وہ جو مکہ سے آدمی آیا ہوا تھا نا، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ بطحا کے سردار کا بیٹا ہے، مکہ کے سردار کا بیٹا ہے. قریب گیا اور جا کر کے پوچھا، بیٹا کس کے لڑکے ہو؟ کہا میں مکہ کے سردار کا بیٹا ہوں. کہا وادی بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں. کہا نام کیا تمہارے ابا کا؟ کہا ہاشم کا بیٹا ہوں میں، میرے باپ کا نام ہاشم ہے. کہو ہاشم کا لڑکا؟ تو کہا ہاں. یہ آدمی واپس مدینہ گیا اور مدینہ جا کر حضرت ہاشم کے جو بھائی تھے نا ان کو ملا اور مل کر کے کہا، یار تمہارا اتنا بڑا خاندان، اتنے عالی نسب لوگ ہو تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بھائی کا بیٹا یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے مدینہ میں، بیوہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، ننیال میں رہتا ہے. یار اپنے بھتیجے کو لاؤ اور شاندار طریقے سے اس کی پرورش کرو، جیسے تمہارے خاندان کا طریقہ ہے، ریت ہے، رواج ہے، اسے لاؤ تاکہ اسے مقام مل جائے جو تمہارے خاندان کا ہے. تو حضرت ہاشم کے ایک بھائی کا نام تھا مطلب. بولے کیا نام تھا؟ اور ایک مرتبہ بولے، مطلب نام تھا. تو اس بھائی نے کہا کہ میں جا کر اپنے بھتیجے کو بھی اور اپنی بھابھی کو بھی لے کے آؤں گا. فوراً انہوں نے اپنے اونٹ کو تیار کیا، اونٹ پر سوار ہوئے اور مکہ سے سیدھے مدینہ گئے. مدینہ جا کر اپنے بھائی کے سسرال میں پہنچے اور اپنے بھائی کے سسر سے کہا کہ میں اپنے بھابھی اور اپنے بھتیجے کو لینے آیا ہوں. تو ان کے بھائی کے سسر نے کہا کہ بھئی اگر جانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اپنی بھابھی سے بات کریں. تو وہاں مطلب بھابھی کے پاس گئے اور جا کر کہا، بھابھی جان میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، چلیں آپ، ہمارا وہاں سب کچھ ہے، گھر بار ہے،
اللہ کا شکر ہے کہ ہم کعبے کے متولی ہیں، کعبے کے ٹرسٹی ہیں، ہمارے ساتھ چلے آؤ تاکہ بچے کا مستقبل بہتر ہو، بچے کا فیوچر اچھا ہو۔ تو بھابھی نے کہا کہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں آنے کا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہی رہوں گی، مگر بچے کا فیوچر ہے، بچے کا مستقبل ہے، تمہارے خاندان میں رہے گا تو تمہاری خاندانی وراثت جو ہے یہ بچے کو مل جائے گی، لہٰذا بچے کو میں لے جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ 8 سال کا بچہ تھا، چاچا نے اپنے ساتھ بچے کو لے لیا، ماں نے نہلا دھلا کر تیار کیا، اونٹ پر بٹھایا اور لے کر کے مکہ کی طرف چاچا اپنے بھتیجے کو لے کر چل پڑے۔ مکہ شہر میں آئے تو مکہ کے لوگوں نے مطلب کو دیکھا کہ ان کے اونٹ پر پیچھے کی سائیڈ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ زندگی میں مکہ والوں نے اتنا حسین بچہ دیکھا ہی نہیں تھا، اتنا خوبصورت بچہ۔ اب لوگ جمع ہونے لگے، یار مطلب نے پتہ نہیں کہاں سے بچہ لایا ہے، پتہ نہیں اتنا خوبصورت بچہ کہاں سے مل گیا۔ اب وہ زمانہ تھا غلاموں، کنیزوں، لونڈیوں کا، لوگ غلام خرید کے لاتے تھے، لونڈیاں خرید کے لاتے تھے، جیسے آج بھیڑ بکریاں بکتی ہیں بازار میں، اس زمانے میں ایسے بچے بکتے تھے۔ آج بھی بک رہے ہیں، آج بچے بک رہے ہیں کہ نہیں بک رہے ہیں؟ ابھی صورت میں پورے ہندوستان میں افواہ پھیلی ہوئی ہے، بچوں کو بچاؤ، بچے اٹھ رہے ہیں، بچے اٹھائے جا رہے ہیں، بچوں کو سنبھالو وغیرہ وغیرہ۔ صورت میں بھی کئی بچے غائب ہو گئے۔ اب یہ بدبخت لے جا کر کے کئی بازار میں بیچ ڈالتے ہیں، خریدنے والے خریدتے ہیں۔ اب جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اندر سے کڈنیاں نکالو، کلیجی نکالو، دل نکالو، اور پھر اسے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، کسی اور کو بیچا جاتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور جو یہ کام نہیں کرتے وہ بچوں کو لے کر دور دراز کے علاقوں میں، بڑے شہروں میں جاتے ہیں اور جا کر کے ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں، اور توڑ کر کے پھر انہیں کسی سگنل پر بٹھا دیتے ہیں بھیک مانگنے۔ پورا دن ان کی نگرانی ہوتی ہے، بھیک شام تک جتنی جمع ہوتی ہے وہ سارا پیسہ سمیٹ لیتے ہیں گنڈے، اور لے جا کر اسے کمرے میں ڈال دیتے ہیں، کھانا پینا دے دیتے ہیں۔ روزانہ پھر صبح ہوتی ہے، گاڑی نکلتی ہے، اور ایسے بچوں کو لے جا کر چوراہوں پر بٹھا دیتے بھیک مانگنے، سگنلوں پر بٹھاتے ہیں، گاڑیوں میں بھیک مانگتے رہو، اور شام کو ان بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، پیسہ بھی لے جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں لوگ بچوں کو اٹھا لیتے تھے، بیچتے تھے، خریدنے والا خریدتا مگر ان سے بھیک نہیں منگواتا، اپنے گھر میں اپنی خدمت لیتا تھا، کام کاج کرنا گھر میں بچوں کی طرح رکھتے تھے۔ مکہ والے سمجھے کہ اتنا خوبصورت بچہ اس نے خرید کے لایا کہاں سے، شاید یہ غلام ہوگا، اس نے خریدا ہے زیادہ قیمت دے کر۔ کہا مطلب کہاں مل گیا یہ بچہ، کس کا ہے؟ تو مطلب نے کہا یہ میرا غلام ہے۔ کیا کہا؟ اونچی بولیں، یعنی تھوڑا سا ہوتا ہے نا کبھی مستی کرنے کے موڈ میں، تو میرا غلام ہے۔ عربی زبان میں غلام کو غلام بھی کہتے ہیں اور عبد بھی کہتے ہیں، عبد بھی کہتے ہیں غلام کو تمہارا غلام ہے، عبد ہے۔ اور لانے والا کون تھا؟ اونچی بولو، مطلب۔ اور آ کر انہوں نے کہا یہ بچہ میرا عبد ہے۔ تو کس کا عبد ہوا؟ تو دونوں کو ملاؤ کیا بنے گا؟ سمجھ گئے آپ کون ہے یہ بچہ؟ کون ہے سمجھ میں آیا آپ کے؟ عبد المطلب نام ہوا۔ اپنے گھر لا کر اس بچے کو بہترین طریقے سے انہوں نے پروان چڑھایا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، پسینہ نکلتا تھا تو پسینے سے مشک کی خوشبو آتی تھی، کیونکہ اسی بچے کے پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور چمک رہا ہے۔ ذرا سوچو اس سے خوبصورت دنیا میں کون ہو سکتا ہے، اس سے حسین کون ہو سکتا ہے؟ اسی بچے کے پاس نور مصطفیٰ امانت کے طور پر تھا، تو اس کے پسینے سے خوشبو نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ وہ بچہ اتنا حسین و جمیل تھا۔ اب دھیرے دھیرے وہ بچہ بڑا ہونے لگا۔ فرماتے ہیں وہ بچہ جب جوانی کے دہلیز پر عبد المطلب نے قدم رکھا تو فرماتے ہیں چاچاؤں کی آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا۔ حرم کعبہ میں ایک دن یہ عبد المطلب، جس کا اصل نام ہے شیبہ، یہ نوجوان حرم کعبہ میں سویا تھا۔ فرماتے ہیں
کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے کپڑے بدلے ہوئے ہیں. جو کپڑے پہن کے سویا تھا وہ کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہیں، بالکل نیا کپڑا. میرے سر میں تیل ڈالا ہوا، کنگا کیا ہوا، آنکھ میں سرما لگا ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے ہیں. یہ اپنے چاچاؤں کے پاس گئے. پتہ نہیں میں کعبہ شریف کے پاس سویا تھا حرم میں، یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا. تو ان کے چاچا ایک بڑے کاہنہ علم نجوم کے جو ماہر ہوتے ہیں ان کے پاس لے گئے کہ ہمارے بھتیجے نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس معبر نے بتایا کہ اگر اس لڑکے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو یہ ایک غیبی اشارہ ہے قدرت کی طرف سے. کہا کیا اشارہ ہے؟ کہا اس کا نکاح کر دیں، شادی کرنے کی طرف اشارہ ہے. اب اس نوجوان کا نکاح ہوا. کچھ دن بیتے، اللہ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو ایک بیٹا عطا فرمایا. اس بچے کا نام رکھا گیا حارث. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی جو مکہ شہر میں زمزم کا کنواں ہے نا، زمزم ہے نا بھائی، وہاں سے آتا ہے. زمزم کا کنواں جناب اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا تھا. مگر جناب عبد المطلب جب جوان ہوئے، اس سے سینکڑوں سال پہلے مکہ میں دو خاندانوں میں لڑائی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا. اور ایسی شدید لڑائی ہوئی کہ ایک خاندان غالب آ گیا، دوسرا خاندان جنگ ہار گیا. تو جو جیتنے والا تھا نا، جنگ جنہوں نے جیتی تھی، انہوں نے ان کو شہر بدر کر دیا کہ ہمارے شہر میں نہیں رہ سکتے آپ، ہمارے شہر کو چھوڑ دو. تو وہ لوگ جاتے جاتے، چونکہ طاقتور قبیلہ تھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جاتے جاتے انہوں نے زمزم کے کنویں کو کاٹ دیا تھا، اسے بند کر دیا تھا. اور بند کرنے سے پہلے کعبے میں تلواریں تھیں، تیرے تھیں، نیزے تھے اور سونے کے ہرن تھے. کعبہ معظمہ پر لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے. کئی درہم و دینار، اشرفیہ، سونے چاندی کے ڈھیر انہوں نے اٹھا کر کعبے میں سے نکال کر کنویں میں پھینکا اور کنویں کو بند کر دیا. اور جب زمزم ہم نہیں پی سکتے تو تمہیں بھی نہیں پینے دیں گے. زمزم کے کنویں کو بند کر دیا. اب یہ بھی خوددار تھے کہ بند تو بند، کوئی پرواہ نہیں، ہم کہیں اور سے پانی پی لیں گے. ہوتا ہے نا، آنا کا مسئلہ بھی ہوتا ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر تم کو شہر میں نہیں رہنے دیں گے. اب یہ لوگ چلے گئے. اب وہ کنواں جو کاٹ دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، صدیاں بیت گئی. اب نسل در نسل جب آگے بڑھتی گئی تو لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مکہ میں کوئی مقدس پانی کا کنواں ہے یا کبھی تھا. لوگ بھول گئے اس کو، کسی کو یاد نہیں تھا. تو ایک دن حضرت عبد المطلب حرم میں سوئے تھے شادی کے بعد. ان کو خواب میں کوئی آنے والا آیا اور آ کر کے کہا احذر طیبہ، طیبہ کھودو. آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی پوچھنا چاہتا تھا کہ طیبہ کیا ہے، تو وہ مجھے پکارنے والا غائب ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں دوسرے دن پھر میں سویا تھا، پھر خواب آیا احذر برا، برا کو کھودو. میں پوچھنا چاہتا تھا کہ برا کیا ہے، پھر وہ غائب ہو گیا، میری آنکھ کھل گئی. تیسرے مرتبہ پھر خواب ہوا احذر زمزم، زمزم کھودو. اب انہوں نے کہا یہ زمزم کیا ہے، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. کہا زمزم تمہارے جد امجد کی نشانی ہے، بڑا متبرک کنواں ہے اور اس میں جو پانی آتا ہے وہ جنت سے آتا ہے، اسے کھودو. تو انہوں نے کہا وہ ہے کہاں کہ میں اسے کھودوں؟ تو کہا خون اور گوبر کے بیچ میں، خون اور گوبر کے بیچ میں. صبح اٹھنا، دیکھنا اس مقام پر کوا چونچ مار رہا ہوگا، تو جہاں کوا ٹھونگے مار رہا ہوگا وہاں کھودنا، تو تمہارے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کنواں نکل آئے گا.
اب یہ گوبر اور خون کے بیچ میں کیا، اس زمانے میں جب بتوں کو بلی چڑھاتے تھے نا لوگ، تو ایک مقام پر جانور کاٹتے تھے اور پھر اندر سے جو گوبر اور لید نکلتا تھا اسے دوسری جگہ لے جا کے پھینکتے تھے. تو جہاں ذبح کرنے سے خون اور جہاں گوبر پھینکا جاتا تھا دونوں کے درمیان فاصلہ تھا، ان دونوں کے بیچ میں وہ کنواں تھا. صبح اٹھ کر یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا واقعی ایک کنواں وہاں ٹھونگے مار رہا ہے. یہ سمجھ گئے میرا خواب جھوٹا نہیں ہے، میرا خواب سچا ہے. اب انہوں نے گھر سے ہتھے لیے، کدال لیا، ٹکس لیا اور لا کر کے اسے کھودنا چاہا. پہلے تو مکہ والوں کو بلایا اور بلا کر کے سب کو بتایا کہ دیکھو ہم آپ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، جناب اسماعیل کی اولاد ہیں، جناب ابراہیم کی اولاد ہیں، ہمارے جد امجد کا یہاں کنواں تھا، اسے کھودنے کا مجھے حکم ہوا ہے. تو مکہ والے کہنے لگے کس نے کہا تجھ کو، یہاں کبھی کنواں تھا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، ہمارے باپ نے نہ بتایا، دادا نے نہیں بتایا، پر دادا نے نہیں بتایا، تجھے کس نے بتا دیا؟ تو جناب عبد المطلب کہنے لگے بھائی مانو کہ نہ مانو مجھے خواب دکھا ہے. تو کہا خواب کی باتیں بھی کہیں سچی ہوتی ہیں؟ کہا یار آؤ نا سب مل کے کودیں گے. تو کہا نہ کون خالی پسینہ بہائے گا، خواب کی باتوں پر عمل کر رہا ہے. کہا نہ تیرا کام ہے تو کر. کہا عجیب پاگل ہے کہ خواب میں کچھ دیکھا ہے اور چلا اتنا بڑا کنواں کھودنے، وہ بھی عرب کے علاقے میں پتھریلی زمینوں میں. کنواں کھودنا آسان کام نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم میرا ساتھ دو تو اچھی بات ہے اور نہ دو تو میں تو کرنے والا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے تم کرو. اب حضرت عبد المطلب اکیلے وہ کھدائی کا کام کرنے لگے. اب روزانہ صبح کے وقت مکہ کے سارے لوگ آ کے دائرہ بنا کر گول کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھٹھا ہنسی مذاق. کوئی کچھ بول رہا ہے دیوانہ ہو گیا، خواب دیکھا ہے اور یہاں آیا پانی ڈھونڈنے، پہاڑوں میں پانی ڈھونڈ رہا ہے، یہاں کبھی کنواں تھا ایسا بتا رہا ہے، ہم نے تو کبھی سنا نہیں. ہنسی ہو رہی ہے، مذاق ہو رہی ہے. جب کام کا ٹائم ہوتا تو لوگ نکل جاتے. اب یہ جو ان کا بچہ تھا یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تھا. یہ بچہ اپنے ابا کا سپورٹ کرنے کے لیے ننھے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتا رہتا. جناب عبد المطلب نے اس وقت رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ کاش کہ میرے 10-12 بیٹے ہوتے، مکہ والا کوئی ساتھ دے نہ دے، میرے 10-12 بیٹے ہوتے اور جوان ہوتے تو ہم باپ بیٹے مل کر یہ کنواں کھود دیتے. مگر بچہ ایک ہی تھا، چھوٹا تھا. منت مانی کہ باری تعالیٰ اگر تو مجھے 12 بیٹے عطا فرمائے اور 12 کے 12 بیٹے اگر میری حیات میں جوان ہو جائیں تو ایک بیٹے کو تیرے نام پہ قربان کر دوں گا. یہ منت مانی اور کنویں کا کام شروع. بچہ اکیلا آتا تھا باپ کے ساتھ، جتنا ہو سکتا تھا تھوڑا تھوڑا کرتا تھا. اب دھیرے دھیرے وہ گہرا ہونے لگا. جب گہرا ہونے لگا تو اندر پرانے زمانے کی کنویں کے منڈیرے نظر آنے لگے. کنویں کی منڈیر، پرانے نشانات ظاہر ہونے لگے. تو اب مکہ والے کہنے لگے او عبد المطلب تیرا خواب سچا تھا، لا اب ہم بھی ساتھ دیتے ہیں، اب ہم بھی ساتھ دیتے ہیں. عبد المطلب نے کہا مجھے کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب آثار نظر آئے تو ساتھ میں آ رہے ہو اور بعد میں کنویں پر سب حق جتاؤ گے کہ نہ یہ کنواں مجھے ملا ہے اور اس کنویں کا مالک بھی میں رہوں گا، لہذا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا کھودوں گا، اب چاہے کتنا ہی ٹائم لگ جائے. اب انہوں نے منع کر دیا. لوگ حجت کرنے لگے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اکیلی اولاد تم تھوڑی ہو، ہم بھی ان کی اولاد ہیں، پورے مکہ میں انہی کی اولاد بسی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا خواب میں نے دیکھا، خدائی کے لیے تمہیں پہلے بلایا، تم نے میرا مذاق اڑایا اور اب جب نشان نظر آئے تو میرا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہو. کہا میں کسی کو اس میں شامل ہونے نہیں دوں گا. تو میں پر باتیں آ گئی، مگر پھر بعد میں لوگوں نے سمجھا بجھا کر کہا بھئی اس کا خواب تھا، اس نے کھودنا شروع کیا ہے، کھودنے دو. اب جب کھدائی اور بڑھی تو اندر سے سونا نکلنے لگا، چاندی نکلنے لگی، سونے کے ہرن، تلواریں. تو اب پہلے تو چپ ہو گئے تھے مگر اب تو مال ہے نا، اب کون خاموش بیٹھے گا؟ کہنا نا اب تو ہمارا بھی حق ہے. کہ اچھا سونا دکھا تو ہمارا حق ہے، مال نظر آیا تو ہمارا حق ہے. آپ نے فرمایا نا، اس پر کسی کا حق نہیں، صرف میرا حق ہے.
اللہ نے مجھے بشارت عطا فرمائی اور یہ کام میں کروں گا۔ اب وہ معاملہ اتنا بڑا کہ حضرت عبد المطلب کا خاندان ایک طرف اور مکہ کے دوسرے لوگ ایک طرف، تلواریں نکلنے والی تھی، لمبی لڑائی ہونے والی تھی، تو کچھ لوگ ہوتے نا بچ بچاؤ کرنے والے، اب وہ بھی سامنے آ گئے۔ کہا یار کنویں کے لیے لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے کنواں وہ لے لے مگر مال تو ہم کو بانٹے۔ کہا نہ اسی کا اختیار ہے۔ کہا نہ ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ تلواریں نکلنے لگی تو لوگوں نے سمجھوتے کی ایک راہ نکالی، ایک راستہ نکالا۔ کہا کہ مدینہ میں ایک کاہنہ رہتی ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ ایسے معاملوں کو بہت بہتر طریقے سے حل کرتی ہے۔ مدینہ میں نہیں، یمن کی سرحدوں پر وہاں رہتی ہے، لہذا اس کے پاس جا کر یہ سارا مسئلہ رکھیں گے اور وہ کاہنہ جو فیصلہ کرے گی دونوں پارٹیوں کو ماننا پڑے گا۔ تو دونوں نے کہا ٹھیک، وہ جو فیصلہ کرے ہم مانیں گے۔ اب حضرت عبد المطلب کا مخالف گروپ جو تھا انہوں نے بھی تیاری کر لی، عبد المطلب کے ساتھ والوں نے بھی تیاری کر لی، دونوں مل کے قافلے بنا کر اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر چل پڑے یمن کے لیے۔ اب ریگستان کا علاقہ، چلچلاتی دھوپ، ایک رن پڑا ہوا ہے ریگستان، میلوں تک کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں۔ چلتے 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 کئی میل کا سفر انہوں نے طے کیا۔ اتفاق سے جناب عبد المطلب کے ساتھ والوں کے پاس کا پانی ختم ہو گیا۔ اب ریگستان ہے، ریگستان میں پانی تو ایسے ہی نہیں ہوتا، ان کا پانی پورا ہو گیا۔ اب یہ ساتھ والوں سے کہنے لگے بھیا ہم بھی ساتھ ہیں تمہارے، ہمیں تھوڑا پانی تمہارے پاس ہے، تھوڑا پینے کے لیے مدد کرے۔ تو وہ کہنے لگے نہ ایک خطرہ نہیں ملے گا، آستینیں چڑھی تھی، تلواریں نکل گئی تھی، دشمنی ہو گئی تھی، کام پانی نہیں دیں گے۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی، بھوکے پیاسے سفر کر رہے ہیں، بھوک پیاس اتنی لگی کہ جناب عبد المطلب کے ساتھیوں کو اور جناب عبد المطلب کو یقین ہونے لگا کہ پانی اب نہ ملا تو مر جائیں گے، اتنے پیاسے۔ تو کہا اگر ایسے ہی ہم راستے میں پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے تو بہت بری حالت ہو جائے گی، شاید ہمیں کوئی دفن بھی نہ کرے، جو پانی نہیں پلائے گا وہ دفن بھی کیا کرے گا، ہماری لاشیں ایسی جنگلوں میں پڑی رہے گی۔ اس سے بہتر ہے جب تک بدن میں طاقت ہے ہر آدمی اپنی اپنی قبر کھودے۔ اتر گئے لوگ، انہوں نے جتنی طاقت تھی اپنے اپنے گڈھے بنا دیے اور قبروں کے کنارے بیٹھ کر اب موت کا انتظار کرائے۔ اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں جنگل میں تاکہ اگر ایک مرے گا تو دوسرے جو بچے ہوئے ہیں وہ گڈھے میں دفن کر دیں گے، دوسرا مرے گا تو وہ باقی والے دفن کریں گے۔ اب اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی بغیر قبر کے رہ جائے گا، لیکن ایسے ہی چلتے رہے تو ساری لاشیں بے گور و کفن رہ جائے گی۔ لہذا انتظار کرنے لگے، کافی دیر گزری تو حضرت عبد المطلب نے جواں مردی کا اظہار کیا، کہا یار یہ بزدلوں کی طرح موت کا انتظار کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہا اٹھو، جب تک دم میں دم ہے چلتے رہیں گے، کھڑے ہو جاؤ۔ اب سارے ساتھی جب کھڑے ہوئے تو ہاں صحیح بات ہے چلو، اب اپنے اپنی سواریوں کے پاس گئے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹھے ہوئے اونٹ کو جب اٹھایا تو اونٹ کے پیر کے نیچے سے اس ریگستان میں پانی کا چشمہ نکل پڑا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ یہ برکت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے، یہ برکت ہمارے آقا کی ہے۔ جب وہ پانی کا چشمہ نکلا یہ لوگ خوش ہو گئے تو اللہ نے کیا سن لی ہماری، کیسی مدد کی۔ ریگستان میں پانی کا چشمہ، وہ بھی عبد المطلب تمہارے اونٹ کے پیر سے نیچے سے نکل رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا پانی پیو، مشکیزیں بھرو، جانوروں کو پلاؤ، اور کہا وہ جو ہمارے ساتھی ہیں نا ان کو بھی بلاؤ۔ ان کے ساتھ والے کہنے لگے کیا کر رہے ہیں آپ، ہم مر رہے تھے تو پانی نہیں پلایا، اب ہم کیوں پلائیں، اب ہم کیوں دیں، ان کے پاس محدود ہے پانی، ہمارے پاس پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، ہم پانی نہیں دیں گے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ انہوں نے پانی نہ دے کر اپنا کردار دکھایا، اگر ہم بھی پانی نہ دیں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا؟
سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کردار ہے حضور کے دادا کا بلا پانی پلاؤ. اب جب ان کو بلانے کے لیے آئے تو وہ کہنے لگے یہاں پانی کیسا نکلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا عبد المطلب کے اونٹ کے قدم سے نکلا ہے. تو انہوں نے کہا عبد المطلب تیرے اخلاق کے قربان جائے، ہم نے پانی کے قطرے قطرے کو تجھے ترسایا اور تو ہے کہ بلا بلا کے پانی دے رہا ہے. اور اس ریگستان میں جب تمہارے اونٹ کے قدم کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکل سکتا ہے تو فیصلہ ہو گیا، ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے اونٹ کے قدم سے پانی نکل سکتا ہے، زمزم کے کنویں کا مالک بھی وہی ہو چکا ہے. واپس آ گئے، کہا ہم ساتھ بھی دیں گے مگر کنواں آپ ہی کا رہے گا، کنویں پر ہمارا کوئی حق نہ ہوگا. یہ زمزم کا کنواں سب نے مل کے پھر کھودا، پانی نکل آیا. وہ زمزم کا کنواں آج تک ہم اس سے پانی پی رہے ہیں، وہ جنت کا پانی. میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہم کو آپ کو یہ سبق ملا. کیا سبق ملا؟ رشتہ دار ہے، خاندان والا ہے، اگر کوئی تکلیف ہم کو پہنچا بھی دے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی مت سوچنا. ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہم تو جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم شریفوں کے ساتھ شریف، بدماشوں کے ساتھ بدماش. کا پھر ہم سے زیادہ بدماش تم نے نہیں دیکھا ہوگا. ہم جیسے کو تیسا ہے. میرے بھائی، جیسے کو تیسا نہ بنو، ہر برے کے ساتھ اچھائی کرو. یہی خاندان مصطفیٰ کی ریت ہے، یہی طریقہ ہے. اگر کوئی ہم کو پتھر مار رہا ہے تو پلٹ کر پتھر مارو گے تو کتنے پتھر ہو جائیں گے یار دنیا میں. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، لوگوں اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے تو تم بھی کانٹے بچھاؤ گے. اب ہر آدمی، اس نے میرے راستے میں کانٹا بچھایا، میں نے اس کے راستے میں کانٹا بچھایا، اس نے اس کے دشمن کے راستے میں کانٹا بچھایا، اس نے اس کے راستے میں کانٹا بچھایا، تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. فرمایا اگر تیرے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھا، پھول بچھا دے. آج نہیں تو کل وہ تیرے پاس آ کر معافی مانگ لے گا. اخلاق کو بلند رکھے، اخلاق کو بلند رکھے. آج نہیں تو کل، کبھی تو شرم آئے گی نا. کسی نے سلام بند کر دیا تو ہم بھی اکڑ کے نہ جائیں، سامنے سے سلام کر دیں، کیا بگڑے گا؟ ہاں کرو گے سلام انشاءاللہ. اگر کسی سے بات بند ہو جائے تو یاد رکھیے گا، جب جھگڑا ہوتا ہے نا آپس میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، تبھی جھگڑا ہوتا ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھ لے کہ یار نہ میری غلطی ہے، اگر غلطی مان لے تو جھگڑا ہوگا نہ. سامنے والا سمجھتا ہے نہیں میرا رائٹ ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں حق پر ہوں. جب دونوں حق پر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اب کبھی اگر ایسا ہو خدا نہ خواستہ کہ غلطی سامنے والی کی ہو، آپ کی نہیں ہے، لڑائی مت کرو. اور اگر ہو بھی جائے تو سامنے سے چل کر کے ملاقات کر لینا، اس سے بات چیت کر لیں اس سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غلطی اس کی بھی ہو تب بھی ہم ہی سامنے سے سلام کریں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اگر جنت میں پہلے جانا چاہتے ہو تو سلام بھی پہلے کر دو. فرمایا جو چل کر کے سامنے سے سلام کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اسے جنت میں داخل فرمائے گا. تو جنت میں کون چاہتا ہے کہ میں بعد میں جاؤں؟ چاہتا ہے کوئی؟ ہر آدمی چاہے گا جنت میں پہلے جاؤں. سن ایک بات یاد آ گئی تو سن لیں آپ. حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا، بولیں سبحان اللہ. ان کے بھائی ہیں ایک حضرت سیدنا محمد حنیف، امام حسین کے بھائی ہیں محمد. آپ کہیں گے ہم نے تو دو ہی بھائی سنے تھے حسن حسین، یہ تیسرے کہاں سے آ گئے؟ تو یاد رکھیے گا حضرت مولا علی کو تقریباً 18 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 18 بیٹے تھے. حسن حسین سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے، مگر حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد اور بھی نکاح کیے، دوسری شادیاں کی، ان سے بھی اولادیں ہوئی ہیں. تو ایک دوسری بیوی ان کے بیٹے ہیں حضرت محمد
حنیف عمر میں امام حسین سے چھوٹے ہیں، جوان ہو گئے، حضرت علی کا وصال ہو گیا تھا، دونوں بھائیوں میں آپس میں تو میں ہو گئی، بھائی ہے، اب ہو گئی کچھ، امام حسین جلال میں آیا اور جلال میں آ کر خوب کھری کھوٹی سنا دی اور غصے میں آ کر نکل گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ تو جنہوں نے یہ سب سنا تھا نا، ڈانٹ ٹپٹ تو میں تو وہ لوگ کہنے لگے حضرت محمد حنیف سے، لگتا ہے کہ حضرت آپ سے بہت ناراض ہیں، اب بات نہیں کریں گے، اب منانا بہت مشکل ہے ان کو، بہت ناراض نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت محمد حنیف کیا کہنے لگے کہ نا میرا بھائی ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، علی کا لخت جگر ہے، کہ نا حضرت اب کیا ملاقات ہوگی، کہ بہت روٹ کے گئے، کافی ناراض ہیں۔ تو کہا ابھی بلاؤں؟ حضرت محمد حنیف کیا کہتے ہیں کہ حضرت کو ابھی بلاؤں؟ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو لڑکے گئے۔ کہا رکو ابھی بلاتا ہوں۔ آپ نے کاغذ لیا، اس پر کچھ لکھا، کیا لکھا جانتے ہیں آپ؟ حضرت نے لکھا کہ حضرت حضور امام حسین میرے بھائی جان، نانا جان کا فرمان ہے کہ اگر آپس میں تکرار ہو جائے، من مٹاؤ ہو جائے، تو جو پہلے چل کر کے معافی مانگے گا، سلام کرے گا، اللہ پہلے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور میں نہیں چاہتا کہ آپ سے پہلے میں جنت میں جاؤں۔ طریقہ دیکھیں آپ، میں نہیں چاہتا کہ آپ سے پہلے میں جنت میں جاؤں، اللہ نے آپ کو ہر اعتبار سے مجھ سے بڑا رکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ پہلے جائیں۔ ایک آدمی کو بھیج دیا، کہا جا کے بھائی جان کو دے دو، ابھی گھر نہیں پہنچے تھے حضرت، یہ دوڑتا ہوا گیا، کہا حضور یہ حضرت نے دیا ہے۔ کہا کس نے؟ کہا آپ کے چھوٹے بھائی کی نے۔ حضرت نے پڑھا، مسکرا پڑے، وہیں سے واپس آ گئے، اور واپس آ کر بڑھ کر کے سلام بھی کیا، اپنے بھائی کو کلیجے سے لگا لیا اور کہا میرے بھائی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اخلاق ایسے رکھیں، رکھو گے انشاءاللہ۔ اب یہ تو امام حسین تھے اور ان کے بھائی حضرت محمد حنیف تھے۔ بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں کچھ لوگ اتنے ٹیڑے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ کتنی ہی بھلائی کرو، کتنی ہی بھلائی کرو، ان کے مزاج میں بدلاؤ نہیں آتا، ہوتا ہے نا سب۔ لوگ کہتے ہیں کب تک اسے معاف کریں گے اور کب تک درگزر کیا جائے، اس کی فطرت ہی ایسی ہے، مسلسل کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کرتا رہتا ہے، کبھی میرا نقصان کرا دیتا ہے، یہ کرتا ہے، کیا ہے کتنی بھلائی کرو۔ نہ میرے بھائی، ہمارا کام ہے بھلائی کرنا، ہے نا۔ حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہاں رہتے ہیں؟ بولیے۔ اور آپ کو معلوم ہے دلی میں کون سی ندی بہتی ہے؟ جی ماشاءاللہ بچے بول رہے ہیں، جمنا ہے نا۔ ہاں اس زمانے میں دلی ذرا چھوٹا تھا، اب تو بہت بڑا ہو گیا ہے، حالانکہ کیپٹل پہلے بھی تھا، وہ راجدھانی پہلے بھی تھا۔ اب یہ جمنا ندی دلی میں سے بہتی ہے۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل میں چہل قدمی کر رہے ہیں، جمنا کے کنارے کنارے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اپنے مریدوں سے فرمایا آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جمنا کے پانی سے وضو کر لیں، اسی جنگل میں نماز ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوگی۔ اچھا نہیں لگا آپ کو نا؟ کل ہم نے آپ کو کہا تھا، کچھ عمل کیا آپ لوگوں نے؟ جی ماشاءاللہ، آپ تو پہلے ہی سے نمازی لگ رہے ہیں، پھر اٹھا دیا آپ نے ہاتھ۔ کل ہم نے کہا تھا نماز پڑھو گے، آج آپ نے پڑھی نماز؟ آج کس کس نے پڑھا ہے ذرا ہاتھ اٹھا دیں تو۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، زیادہ لوگوں نے نہیں پڑھی، پڑھیے میرے بھائی، پڑھیے، اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم نے دنیا والوں کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑے گا،
جی حضوری نہیں کرنی پڑے گی، سر صاحب سیٹ صاحب آگے پیچھے گھومنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں وہاں جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ فرماتا میرے دربار میں جھک کے تو دے، ہر دربار سے تجھے بے نیاز کر دوں گا۔ اللہ ہمارے سر کو کبھی جھکنے نہیں دے گا، اس کے گھر میں جھکنا سیکھو، اس کے بارگاہ میں سر جھکانا سیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سر کو ہمیشہ بلند رکھے گا۔ پڑھو گے نماز انشاءاللہ؟ کل پھر پوچھوں گا انشاءاللہ۔ آج کے مقابلے میں کل زیادہ ہاتھ اٹھیں گے؟ نہ یار بہت سرد بول، آگے تقریر سننی ہے کہ نہیں سننی آپ کو؟ تو بلند آواز سے بولو، نماز پڑھو گے؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ۔ تو بتا یہ رہا تھا میں کیا بول رہا؟ آپ بولیے نا۔ وضو بناتے ہیں، کائی کے لیے وضو بنانا ہے؟ نماز کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کائی کے لیے؟ نماز کے لیے وضو بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ یاد رکھیے، بات آ گئی، سن لے، ذہن میں آ گئی ہے سائنسی اعتبار سے۔ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں نا، اور وضو میں کیا کیا دھونا ہوتا ہے؟ چہرہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، پیر دھونا ہے، اور سر کا مسح کرنا ہے۔ اس سے پہلے سنتوں میں آتا ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ وضو میں 3 چیزوں کو دھونا ہے؟ سر کو دھونا نہیں ہے، سر کا خالی مسح ہے، یعنی گیلا ہاتھ کر کے سر پہ پھیر دو۔ آخر سر بھی دھلوایا جاتا تو کیا ہوتا؟ اور یہی 3 چیزوں کو کیوں دھویا جاتا ہے؟ یہ آرڈر کیوں دیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا کرو، اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھویا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ سوال ہے کہ آخر انہی اعضاء کو دھونے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ہمارے پورے جسم میں بہت باریک باریک سوراخ ہیں کہ نہیں سوراخ؟ اب مسلسل آپ دن بھر کام کاج کرتے رہتے ہیں تو اکثر پیر، ہاتھ، چہرہ کھلا ہی رہتا ہے۔ جب چہرہ کھلا رہتا ہے اس پر گرد و غبار، دھول، مٹی، جراثیم گزر رہے تھے، آپ گندگی پڑی تھی، اس کے جراثیم ہوا میں پھیلے ہوئے تھے، وہ آپ کے کھلے بدن پر آ کے چپک جاتے ہیں۔ اب کھلے بدن پر آ کے چپکیں گے، ان سوراخوں کے ذریعے وہ جراثیم یا تو بدن میں اتر جائیں گے، اور اگر بدن میں جراثیم نہ گئے تو کم سے کم دھول مٹی آپ کے سوراخوں کو بند کر دے گی، اور اندر سے جو خراب مادہ جسم سے نکلتا ہے وہ نکلنا بند ہو جائے گا۔ جب وہ نکلنا بند ہوگا تو آدمی خود بخود بیماریوں میں گر جائے گا۔ فرمایا مسلسل آپ جتنا کھلا رکھتے ہیں، پیر، چہرہ کھلا ہی رہتا ہے، باقی بدن تو ممکن ہے کہ ہم ڈھانپ لیں، مگر یہ چیزیں کھلی رہتی ہیں۔ فرمایا جب جب نماز کے لیے آؤ اسے دھو لو، گندے جراثیم دور بھاگیں گے، سوراخ بند ہے تو کھل جائیں گے، اس سے آپ فریش ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے ہمیں ہزاروں بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے، ہزاروں بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اور ایک بات سن لیں آپ، پریکٹیکلی بات، یعنی حقیقت، امریکہ میں ایک مسلمان رہتا تھا، اس نے خود اپنی ڈائری میں اس کو لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دماغ کے ڈاکٹر کے ساتھ میری دوستی تھی، اور وہ تھا انگریز، دماغ کا ڈاکٹر، پاگل، بڑے بڑے ہاسپٹل اس کے تھے پاگلوں کے، اس کا علاج کرتا تھا۔ کوئی چھٹیاں آئی تو میں نے اپنے ڈاکٹر دوست سے کہا
यार कहीं पिकनिक पे चलते हैं, ट्रैवलिंग करेंगे। तो दोनों दोस्त साथ हो गए, एक मुसलमान एक अंग्रेज। मगर अल्लाह का शुक्र, मुसलमान हम जैसा नहीं था, नमाजी था। कैसा था? नमाजी था। अब दोनों सफर करते रहे। जब जब नमाज का वक्त होता तो अपने अंग्रेज दोस्त से कहता, नमाज पढ़ लूं? वो कहता था हाँ बिल्कुल पढ़ लें। तो नमाज से पहले ये मुंह हाथ धोता था, कुल्ली करता था, हाथ धोता, पैर धोता, और फिर हाथ गीले करके सर पे घुमाता। ये मुसलसल उसको देखता रहा। एक दिन उसने पूछा कि यार ये हाथ पैर धोते हो, मुंह धोते हो, सर नहीं धोते? तो कहा नहीं, सर धोना नहीं है, उसको तो खाली गीला हाथ करके ऐसे ऊपर से घुमा लेना है। तो कहा ये तुमको बताया किसने? डॉक्टर कहने लगा तुमको किसने कहा है? तो मुसलमान कहने लगा हमारे पैगंबर ने कहा है। तो कहा पैगंबर ने ये बोला है? तो कहा हाँ, हाथ धो, पैर धो, चेहरा धो और सर का मसा करो, धो मत, गीला हाथ सर पे फेरो। कहा सही बता रहे हो, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है? तो कहा हाँ हाँ हमारे नबी ने कहा है। तो कहा यार मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। तो ईद की तो बातें खिल गई। तो पढ़, मैं पढ़ा देता हूँ। कलमा पढ़ा दिया, और कलमा पढ़ाने के बाद कहने लगा मुझे ये तो बता कि तूने ये पूछकर सीधे मुसलमान बनने की पेशकश कैसे कर दी? वो कहने लगा कभी पागल नहीं होगा। तो कहा मुझे एक तो ये खुला बदन मुसलसल घूमता रहता है, और तुम्हारे पैगंबर ने बालों को, सर को धोने का नहीं कहा, बल्कि हाथ घुमाने का कहा गीला। तो तुम जानते हो सर पे जो बाल है ये खाली बाल नहीं है, हमारे दिमाग के एंटीने हैं। अब वो तो दिमाग के डॉक्टर था ना, वो कहने लगा कि पानी डालने से उतना फायदा नहीं है इसमें। कहा कि अगर खाली गीला हाथ टच हो जाए ना बालों को तो उसके अंदर करंट पैदा होती है, और वो करंट उसके दिमाग को ताजगी पैदा कर देती है, उससे दिमाग उसका ताजा होता रहेगा। और फरमाया जिसका दिमाग बालों के एंटीने से मुसलसल हल्की हल्की करंट लगने से हमेशा ताजा होता रहेगा, तो मुसलसल वजू करने वाला आदमी जिंदगी में कभी पागल नहीं हो सकता। बूढ़े आदमी 70-80 साल में हो जाए, गड़बड़ हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। अभी से वजू करना शुरू कर दो, वजू करके नमाज पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह ताला हमारे हवास को बरकरार रखेगा, और 80 साल में भी हो जाओगे तब भी आपका दिमाग जवानों जैसा रहेगा। आप जानते हैं हुजूर अशरफुल बुखा का इंतकाल 84 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? और तकरीर होती थी कैसी? मियां 84 साल का बूढ़ा, अब कितने फिट थे। हम जवान होकर उनकी बराबरी में चल नहीं सकते थे, और बोलते ऐसा थे कि तकरीर का मौजूद कभी भी इधर से उधर नहीं होने देते, और कदम कदम पर थोड़ी तकरीर करते, दलील में कुरान की आयत पढ़ देते, दलीलों में कुरान की आयतें पेश करते। 84 साल के बूढ़े को इतने बुढ़ापे में एक तो मौजू का तसल्जुल बरकरार रखना, और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने मौजू से लगती बिलकती कुरान की आयतें पेश करना, यकीन जाने उनके
اتنا کرو تازہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور اشرف الفقہا، فیضان حضور اشرف الفقہا۔ تو انشاءاللہ وضو سے آپ دماغی اعتبار سے چست رہوں گے۔ تو حضرت سیدنا محبوب الہی نے جمنا کے کنارے کیا کرنے کا کہا؟ وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو کل مجھے آپ یاد دلائیے کہ ہم کہاں تھے، تو وہیں سے ہم تقریر کو آگے انشاءاللہ بڑھاتے ہیں۔ دوما علیہ کعبے کے بدرو